बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कुछ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कतर में जो कल इजरायली अटैक हुआ था उसके बाद की जो सूरत हाल है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कतर पहुँचे हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं वो भी कतर के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। अब मज़ाहमत होगी या जंग होगी या जवाब दिया जाएगा, जो कि कतर बार बार कह रहा है कि हम जवाब देंगे। वो किस तरह का होगा, किस फॉर्म में होगा, ये अभी तक जो है वो डिबेटेबल है और इसके ऊपर कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स नहीं है। मगर जो डेवलपमेंट आई है वो एक मरतबा फिर इजराइल से आई है, जहाँ उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है उन्होंने खिताब किया और जो अपना अटैक था, कल का जो अटैक था परसों का, उसको जस्टिफाई किया। बहुत ही शर्मनाक अंदाज में ना सिर्फ उसको जस्टिफाई किया बल्कि आइंदा भी जो अटैक्स हैं उनकी भी धमकी नेतन्याहू ने दी है। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस मौके के ऊपर भी जो उन्होंने रेफरेंस दिया है वो 11 सितंबर के अटैक्स जो 9/11 के थे उसको मौजू बनाया और उस मौजू के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमलों को अपने लिए जवाज़ के तौर पर पेश किया और ये कहा है कि आइंदा भी अगर ऐसे हमले हुए तो हम जहाँ जहाँ उनके नज़दीक दहशतगर्द होंगे वो हमला उस पर कर सकते हैं। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी के ऊपर वहाँ पे तालियां बजाई जा सकती हैं तो जो इज़राइल का ये एक्शन है इसके ऊपर भी इसकी भी मज़म्मत नहीं होनी चाहिए। और फिर साथ ये भी कहा कि आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो जो इज़राइल है वो अपना हक़ महफूज रखेगा कि वो ऐसी जगहों के ऊपर अटैक करे जहाँ पर उनके नज़दीक दहशतगर्द मौजूद है। सवाल ये है कि इस पूरे क़ज़िये में पाकिस्तान का जो तस्करा है वो क्यों हुआ है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर बात हुई है कि नेतन्याहू ने इस मौके पे पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया है। याद रहे कि 2011 में भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था या उसके बाद, और उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक तफसीली जो बातचीत थी वो की थी। वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, फिर हम मौजू की ज़रा सुनिएगा उस वक्त नेतन्याहू ने क्या कहा था। I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. यानी वो खुले आम ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं या पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है उसको वो अटैक कर सकते हैं। ये उनके ख़यालात हमेशा से रहे हैं। इस वक्त भी ये ज़िक्र करना इसको जो है वो काबिल बहस बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अहम बात है कि उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया। बहरहाल इसके ऊपर बात होती रहेगी। कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फिर सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पार्लिमानी सियासत से निकल रही है? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत पे देखें तो उनके अपने अंदर इतनी लड़ाई, इतनी डिवाइड और इतनी पोलराइजेशन है कि कहा यह जा सकता है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ को अब सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ से ही ख़तरा है और इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासत है वो कहाँ पे खड़ी होगी और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी बागदौड़ किसके हाथ में होगी। आपने देखा होगा कि आज अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो अहल हैं कि उनके हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वो लीड करे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का मामला जो है वो भी ज़ेर बहस है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त कौन चला रहा है, आइंदा कौन चलाएगा, और साथ ही साथ PMLN की सियासत कहाँ है, उनका महवर और मरकज़ा क्या है, उनका बयानिया क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अहम बात अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी है कि जहां उनकी जमात के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक पूरा ट्रेंड चल रहा है या उनके ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं, वहीं पर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट आज दिया है और उन्होंने रियासत और सियासत वाले से बात की है। ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। रियासत पीछे है, सियासत आगे है और जब तक हम रियासत को आगे नहीं करेंगे और सियासत को पीछे नहीं करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी तब्दीली की कोई उम्मीद मत रखो। याद रहे कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक इजलास किया है और अपने वज़ीर आला समेत
جو آپریشن وہاں پہ ہے، جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فی الفور روکا جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت آپریشن یا یک طرفہ معاہدوں پر اگر اصرار کرتی ہے تو صوبائی حکومت کو سرپرست اعلیٰ یعنی عمران خان کی ہدایت کے مطابق اپنا تعاون واپس لے کر خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک دباؤ ہے جو کہ مستقل علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اطہر کاظمی صاحب معروف تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمران شفقت صاحب، معروف تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، سینئر صحافی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، ہمارے بہت محترم، بہت سینئر صحافی، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے اطہر کاظمی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے اس وقت؟ جو ان کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے، جو لڑائی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صادق آتی ہے کہ تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے خطرہ ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی علی امین صاحب کا بھی آپ نے بیان سنایا کہ سیاست پیچھے ہے، ریاست پیچھے ہے، سیاست آگے ہے۔ میرے خیال میں علی امین ان ساری چیزوں سے بھی آگے ہیں، وہ تو ریاست سے بھی آگے ہیں۔ آج کل تو علی امین لگتا ہے کہ وہ ایک واحد سیاستدان ہے، وہی ریاست کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، باقی تو کوئی شاید اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ تمام سینئر قیادت بیٹھی تھی، جس میں وزیر اعظم صاحب تھے، دیگر وزرائے اعلیٰ تھے، اور میں نے ایک بات کی اور سب نے وہاں پہ تالیاں بجائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایون شہباز شریف صاحب نے بھی تالیاں بجائی، اور وہاں پہ میں نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر لوگ کوئی تھوڑی بہت قربانی دینا چاہیں یا نہ بھی دینا چاہیں تو ہمیں لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا، کیونکہ ریاست کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو وہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اس ساری یہ جو گفتگو ہے اس کی وجہ سے علی امین صاحب کا ووٹ بینک پی ٹی آئی کے اندر کوئی زیادہ ہو رہا ہے، یا علی امین صاحب کوئی پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے چل رہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ علی امین صاحب کی اپنی ویو لینتھ ہے اس وقت، اور جماعت کی اپنی ویو لینتھ ہے۔ دیکھیں نا، خان صاحب ان کو کہتے ہیں اڈیالہ جیل آؤ، وہ کہتے ہیں جی حکومت نہیں آنے دیتی۔ خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر افغانستان جاؤ، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جدھر سے ان کو کہا جاتا ہے وہ ادھر سے اس طرح چلے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں ان کو کہ اگر آپ نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے تو آپ کو ہم فارغ کرتے ہیں، تو وہ تو پھر اس نہیں، وہ خدا نہ خواستہ اس نہج پہ تو چیزیں نہیں آئی ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، سیاست کے اندر کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ علی امین صاحب خدا نہ خواستہ، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ کوئی عمران خان صاحب سے غداری کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو سیاست میں کر رہا ہوں لانگ ٹرم میں اس سے ہماری جماعت کو فائدہ ہو، عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ اسی میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے شیئر کیا تھا کہ میں نے 90% تک چیزیں حل کر لی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی اپنا ایک سیاسی پلان ہو جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہوں، مطلب ان کے اوپر شکوک و شبہات بہت بڑھ گئے ہیں جماعت کے اندر۔ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ان کی جماعت ان کے خلاف بول رہی ہے۔ عمران، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف اچانک محاذ کا کھڑے ہو جانا، جو ویسے تو پی ٹی آئی کے اندرونی لڑائی اس حد تک ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کل کے لیے یعنی جو ایسٹس بنائے گئے تھے وہ پھر آخر میں خود ہی پر پھوٹتے ہیں، اور وہ بھی پھوٹ بھی رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں علی امین گنڈاپور کے خلاف جو اس وقت محاذ ہے، یا ان کی اپنی سیاست ہے؟ بہت شکریہ آسمہ۔ مجھے بطور لے مین تو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ انتظامی ہے، اور جو ان کی پارٹی ہے اس کی سیاست انقلابی ہے۔ تو وہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بطور سی ایم صوبے کو بھی چلانا ہے، ریاست کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کو ہم نے گڑبڑ کر دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس سارے عمل میں ایک کردار جو ہے وہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو ان کو بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی حد تک یہ سمجھا جائے، یا کم از کم مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی سروس دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی۔ تو میں پازیٹیو سائیڈ کے اوپر ان کا کردار دیکھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ان کے نام معاملات کو سمجھ سکتی ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو یعنی میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید علی امین گنڈاپور صاحب کی کوئی بات ٹالی بھی نہیں۔ جو وہ لسٹ لے کے گئے تھے سینٹ کی، جو ہم تک معلومات پہنچیں وہی خان صاحب نے اپروو کی تھی۔ تو باقی جو ان کی جو لیڈرشپ ہے، یا جو ان کی دوسری قیادت ہے جو جیل میں نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے،
तो वो उनकी पोजीशन को शायद उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से इमरान खान समझते हैं। इमरान खान साहब का भी मामला ये है कि उन्होंने एक ही वक्त में कई सारी जो गेंदें हैं वो हवा में उछाल के रखनी है, उनकी भी मजबूरी है। तो जिस तरह आपने पहले कहा कि अगर वो इमरान खान साहब के कहने में नहीं है, या इमरान खान साहब समझते हैं कि ये मेरे हाथ से निकल चुके हैं मामलात और अली अमीन गंडापुर साहब को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो उनको फारिग भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, कई मामलात हो सकते हैं। तो ये मुझे कम से कम ये लगता है कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब की जो सिचुएशन है और उनकी जो पोजीशन है उसको समझते भी हैं और उसका इदराक अच्छा, भी रखते हैं। ये बड़ी अहम बात है। और फिर मसहब, आप क्या कहेंगे, इतने दहाइयों से आप पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं, क्या इस तरह पहले कभी हुआ है कि ज़ाहिर है कि लीडरशिप जेल में भी रही है, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनका कम्युनिकेशन भी अपनी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन पार्टी को वो कह रहे हों, मतलब 2-3 दफ़ा तो अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इस्तीफ़ा दे दें अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन वो मुस्ताफ़ी भी नहीं होते। और फिर आज जो खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास किया है उनकी पार्लिमानी कमेटी ने, उसके अंदर तो वो साफ कह रहे हैं कि FWO के तमाम मुआहदे और इसको जांच पड़ताल की जाए, इनको वापस किया जाए, 9 मई के मुकदमात ख़त्म किए जाएं। चलें, वो तो वो हमेशा ही कहते हैं, मगर ये तो रियासत के जो सूबे के यूनिट के तौर पर मामलात हैं, उसके ऊपर भी आज वज़ीर आला को कहा जा रहा है कि आप खड़े हो जाएं। शुक्रिया आसमान। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि शायद इमरान खान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है, एन मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने ये इब्तदा की है कि पहले कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा देना, अब सेनेट की कमेटियों से इस्तीफ़ा देना, उसके बाद मुझे लगता है ये बिल्कुल 2013-2014 की रिपीटिशन होने जा रही है, और वो शायद अक्टूबर वगैरह में कोई बहुत ही एग्रेसिव उनकी नुक्ता नज़र से कोई एग्रेसिव मूवमेंट चलाने जा रहे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा बहुत फोकस होगा, लगता यही है, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर आप उनके बयानात वगैरह के हवाले से देखें तो वो जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को इस वक्त या पार्टी को उस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से जो हिदायत जारी कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये एक तसादुम वाली सूरत हाल उभर रही है इसमें। अब उन्हें ये नज़र आता है, मेरे ख़्याल में उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब उनसे कोई बात नहीं करना चाह रही, लिहाजा ही इज़ गोइंग ऑल आउट। अब उस ऑल आउट का फॉल आउट्स जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। जो पॉपुलर आमतौर पर लीडर्स होते हैं, जो आपने कहा कि क्या पहले, देखिए जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ़्तार हुए 77 में सेकंड टाइम, उसके बाद उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल घरों में चली गई थी, और पार्टी की लीडरशिप जो है वो एक तरीके से उस वक्त जो पार्टी के वर्कर्स थे उनका कम्प्लीटली डिस्ट्रस्ट हो गया था लीडरशिप के ऊपर। वो ये समझते थे कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है, भुट्टो को बाहर नहीं लाना चाह रही, भुट्टो को ये जो है फांसी तक ले जाना चाह रहे हैं, तो एक कंप्लीट डिस्ट्रस्ट नज़र आया था। वही चीज़ मुझे इस वक्त नज़र आ रही है कि शायद पार्टी लीडरशिप के हवाले से, एक तो पार्टी लीडरशिप खुद बहुत डिवाइडेड है, और पार्टी लीडरशिप के हवाले से एक डिस्ट्रस्ट नज़र आता है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे सलमान अकरम राजा हों, और ऐसा लगता है कि शायद अलीमा खान ही जो है वो फोकल पर्सन बन गई हैं। अगर आप उनके इमरान खान साहब के ट्वीट भी देखें तो उसमें भी ये लग रहा है कि जो उन्होंने अपनी हमशीरान से गुफ्तगू की या अलीमा खान से गुफ्तगू की, वही अलीमा खान बाहर आके जो है लोगों को बताती हैं, और अब ऐसा लगता है कि ये एक मैसेज चला गया है कि जो अलीमा खान बोलेंगी, कल बल्कि हुआ है ऐसा, कल पार्टी के अंदर मीटिंग हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो अलीमा खान और 2-3 वकला की बात की है, अगर वो पैगाम देते हैं तो उसको तस्लीम किया जाए, बाकी जो लोग पैगाम रसानी करते हैं उसको तस्लीम ना किया जाए। और ये जो है ये एक ख़ास तनाजुर में इसका फैसला हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अलीमा खान मेरी बहन है और बहन के हवाले से वो बात करती हैं, पार्टी अफेयर्स में उनका अमल दखल नहीं है, लेकिन जब उन्हें वो फोकल पर्सन ऑलमोस्ट बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अलीमा खान कहेंगी उसी चीज़ को यकीन बिलीव किया जाए, तो इसका मतलब अब एक वाज़ेह लाइन जो है नज़र आ रही है,
اور اس واضح لائن میں جس طرح سینٹ سے استعفے، قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفے، اگلے مرحلے میں عین ممکن ہے اسمبلیوں سے استعفے، یہ ساری چیزیں چل کے پھر مجھے ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ یا دھڑنے والی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ایک اٹیمپٹ ضرور کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، اب بلال صاحب آپ نے صاحب کی بات سنی اور باقی دو شرکاء کی بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی کسی بڑے اس کی تیاری ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت جس طرح بھی ہے اس کو انگیج کرنا تھا، وہ انگیجمنٹ کی پالیسی آپ کی حکومت کی نظر نہیں آ رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے آپ نے سوال کیا پہلا میرے خیال سے اطہر بھائی سے ہی شاید کیا تھا کہ آپ کو پی ٹی آئی کی سیاست کہاں نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو ہوا میں نظر آ رہی ہے، مطلب کہ آنیسٹلی اٹس فرینکلی میں آپ کو بتاؤں ایگزاسٹنگ ہو گیا ہے۔ آپ نے انگیجمنٹ کی بات کی ہے، میں اور انہی شوز پہ آ کے بار بار ہم دہرا چکے ہیں کہ کتنی دفعہ اس شخص اور اس جماعت کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا ہے فار پولیٹیکل انگیجمنٹ، اور کتنی دفعہ یہ ٹھکرایا گیا ہے۔ اب دیکھیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ان کو قائل کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کے لیے کتنی دفعہ قائل کریں؟ یا تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں آ کے اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آ کے احسان کرتی ہے عوام پر، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ ایک جماعت ہیں، آپ اس ملک کی حکومت رہے ہیں، کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا قومی اسمبلی میں سینٹ میں کیا کردار ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کیا کردار ہے؟ آپ وہاں پر آئیں، آپ وہاں پر تنقید کریں، آپ وہاں پر سوال اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اس سے الگ بات ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہونا بہت بڑی بات ہے، اور مظہر صاحب سمیت باقی جو دوست ہیں وہ جینون صحافی بھی ہیں سارے، وہ کور کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چھوڑنا جو تھا یہ بالکل درست فیصلہ نہیں تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی تو کیا؟ نہ میری گزارش سنیں، آپ تقاریر کا ریکارڈ نکال لیں، جتنی عمر ایوب کو تقاریر اور پی ٹی آئی کو موقع ملا کسی اور کو نہیں، اور یہی ایوان ہے نا جی جہاں پہ آپ کو اپنا اظہار رائے چاہیے ہوتا ہے۔ ٹریجری شاید زیادہ ملا ان کو۔ نمبر 2، میں آپ کو 1.5 سال سے میں اسمبلی میں پہلے ایون بیفور کیبنٹ میں اور بھی زیادہ اسمبلی کے معاملات میں کوشش ہوتی تھی کہ جتنا انوالو ہو سکیں ہوں۔ کوسچن آورس جو کہ آپ جانتی ہیں، مظہر صاحب، یہ سارے آپ سارے سینئر صحافی ہیں، میں مطلب کہ عرصے سے آپ لوگ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو فالو کریں۔ بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کوسچن آور وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوال جمع کراتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں، حکومت کو جواب دے کے ٹھہراتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر۔ 1.5 سال سے کوسچن آور ٹریجری چلا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی۔ پی ٹی آئی سوال بھی جمع نہیں کراتی، اور اگر جمع کراتی ہے تو سوال پوچھنے کے وقت وہ فلور پر نہیں ہوتا۔ مگر آپ دیکھیں نا، آپ وفع سوالات اگر وہ سوال نہیں جمع کرواتے تو آپ کا تو اکثر کورم کی نظر ہو جاتا ہے، لوگ ہی نہیں آتے۔ نہیں آسمہ صاحبہ، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، لوگ ہی نہیں آتے، اسمبلی کا سیشن نہیں ہوتا، سینٹ زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اگر کبھی تھوڑی سی معمولی، اگر سیشن کے سٹارٹ کے اوپر دیکھیے سیشن کا ایک وقت تھا، تلاوت ہوئی، اس کے بعد ترانہ ہے اور فوراً کوسچن آور شروع ہو گیا۔ کچھ ممبرز ابھی آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کیا کرتی ہے؟ آتی ہے کوسچن آور چلنے دینے کے بجائے واک آؤٹ کیا، اور جاتے ہوئے ایک بندے نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، جسٹ بیکاز وہ چاہتے ہیں اسمبلی کا سیشن نہ چلے، نہ کوسچن آور ہو، نہ کالنگ اٹینشن ہو، صرف آؤ، شور شرابہ کرو، کتابیں مارو اور چلے جاؤ۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 70-80 گھنٹے میں نے جی اس بجٹ سیشن کے دوران نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گزارے ایز منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس، جہاں پہ اکراس پارٹیز لوگ موجود تھے اور بڑی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہوئی۔ اور میں اس میں یہاں پر بھی کہوں گا پی ٹی آئی کے ممبران نے بھی کچھ اچھی انپٹس دی، ڈیبیٹس ہوئی، اس کے نتیجے میں چینجز آئے بل میں۔ یہ وہ فورمز ہیں جہاں پہ آپ کا کام ہے، جہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مگر میں معذرت سے کہنا چاہوں گا پی ٹی آئی کے ینگ ممبرز سے جو پازیٹیولی کچھ کنٹریبیوٹ کرتے تھے، مگر جب عمر ایوب صاحب آتے تھے تو وہ سہم جاتے تھے، بیکاز عمر ایوب صاحب آ کے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی آپ قومی اسمبلی کا یہ ٹاک شو بنا لیتے تھے۔ تو دیکھیے بات کہنے کا مقصد یہ ہے، نہیں ٹاک شوز میں بھی اس طرح نہیں ہوتا، اب ایسا نہ کہیں۔ عمر ایوب صاحب چلے میں اصلاح کرتا ہوں، نہیں عمر ایوب صاحب ادھر اس طرح ہی بات کرتے ہیں جس طرح عمر ایوب صاحب ٹاک شو پہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنے کا میرا مقصد، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اگر یا تو آپ نے نہیں کرنی تو آپ کوئی بار بار آپ کو گھسیٹ کے لا نہیں سکتا۔ فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس پہ آپ نے نہیں آنا، پہلگام واقعے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ پہ آپ نے نہیں آنا، جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اسمبلی کے عمران خان صاحب کو جا کے آن بورڈ لیتے نا جیل میں۔ نہیں آسمہ صاحبہ، جب پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب پیرول پہ کیا وہ اس کے اوپر آئے تھے نا، ان کو دیا گیا تھا اجازت؟ ممبر تھے نہیں، دیکھیے ہم نے کیا یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس جائیں، جیل میں جائیں، ان سے بات کریں، تب تک ہم نہیں آئیں گے۔ ہم لوگ تب بھی آئے، اس ٹائم پہ بھی میں آپ کو بالا کوٹ حملے کے بعد کس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ کمرے میں نہ بیٹھے؟ عمران خان بطور سٹنگ وزیر اعظم۔
शहबाज शरीफ साहब तब बैठे थे, अच्छा, उसने कहा था मैं इस शख्स के साथ कमरे में भी बैठूंगा। देखिए जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई, एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, स्पीकर ने जिसकी सदारत की उसमें से भी पीटीआई उठ के गई। तो ये नहीं हो सकता कि आप बार बार आपकी तरफ हाथ बढ़ाए जाए और आप जिम्मेदारी से ये जो अतर काज़मी साहब, अब मसला ये है कि कायमा कमेटियों से भी निकल गए, और ये बात दुरुस्त है पार्लियामेंट्री कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर कि एक बहुत बड़ा चेक होता है अपोजिशन का। जब अपोजिशन ही निकल जाएगी तो जो मर्जी लेजिस्लेशन होती रहे, तो क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को इस्तीफ़ों से आगे सोचना ही नहीं आता है? उनको इसका फ़ायदा होगा या उनका नुकसान होगा इसका? देखिए, आपको चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इस वक्त आपकी पार्लियामेंट की क्या हालत है? आपका जो निज़ाम है उसमें वज़ीर दिफा बैठ के कहते हैं ये तो हाइब्रिड निज़ाम है जो हमें 1990 में नाफिज कर लेना चाहिए था, 90 की दिहाई में। आपकी पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों को लोअर कोर्ट से सजाएं हुई, माजी में कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह आपने अपोजिशन लीडर को नायल कर दिया? सेनेट में भी अपोजिशन लीडर नायल हो गया, उसके अलावा पंजाब असेंबली में भी नायल हो गया, पेशावर माजी में बहुत सारी नहीं, पर एक वक्त में ऐसे करके लोअर कोर्ट से नायल, लोअर कोर्ट से बताएं कि नायल हुआ हो, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी करवा दिया। पंजाब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब मुंतखब होकर सेनेट के अंदर भी पहुंच गए। फिर कौमी असेंबली से लोग गिरफ्तार हुए, उस मामले को किस तरह देखा गया, किस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया गया। लोग कौमी असेंबली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर से गेट बंद कर दिया जाता है। देखिए ना, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कितनी फाल है आपकी कौमी पार्लियामेंट, कितनी फाल है। दूसरी बात यह है कि ये निज़ाम चल रहा किस तरह है आसमा, कि इस वक्त मुल्क में सैलाब की हालत है। उससे पहले जापान का दौरा तो चले ठीक है, अभी आपके वज़ीर आज़म साहब कतर चले गए। कल जरदारी साहब, अभी मैं जंग न्यूज़ पढ़ रहा था कि कल जरदारी साहब 10 दिन के लिए चाइना जा रहे हैं, साथ बिलावल जा रहे हैं। अब सैलाब सिंध की तरफ जा रहा है और ये लोग चाइना जा रहे हैं। इससे आपको नजर आता है कि कहीं पे आपको लगता तो वहाँ है उनकी हुकूमत काम तो कर रही है ना। वो क्या, अगर वो करेंगे तो आप कहेंगे ईवान सदर से सिंध चला रहे हैं। अगर सिंध का वजीर आला काम करेगा तो आप कह रहे हैं कि सिंध का वजीर आला तो है। आपको नहीं लगता कि बिलावल और एक सैलाब की सूरत-ए-हाल हो तो दुनिया का कौन सा मुल्क होता है कि जहाँ का सरबराह मुमलिकत अगर सैलाब हो तो नहीं जाना चाहिए। सैलाब की सूरत-ए-हाल है, वो तो देखे ना, वफाक के नुमाइंदे हैं, पंजाब में भी सैलाब है, सिंध में भी सैलाब है। क्या इस वक्त उनका बनता है कि वो 10 दिन के लिए अपने बेटे को साहबजादे को लें और चाइना चले जाएं? वो कुछ छुट्टियों पे तो नहीं गए होंगे, काम पे गए होंगे, और ये दौरे पहले से तय होते हैं। ये जो लोग इधर डूब रहे हैं, अब ये सैलाब कोई पहाड़ों से तो नहीं आया, 10 दिन से चल रहा था। इमरान शफकत साहब, ये बात बिल्कुल जाहिर है कि ये काबिल इतराज बात हो सकती है। अपोजिशन के लोग इसी तरह से देखते हैं, पीटीआई इसी तरह से सोचेगी कि क्यों गए हैं इस वक्त, और सोचेंगे जो डूब रहे हैं, जो मर रहे हैं। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? अपने ऑपोजिशन ना नहीं, मतलब हम भी यही बात कहेंगे, जो वो बात कर रहे हैं वो हम भी यही बात करते हैं। तो इसकी क्या लॉजिक क्या है इसकी? एक तो ये बात जरूरी, दूसरा नाहल छोटी अदालतों से किया गया है, उमर अयूब साहब को भी, जरताज गुल साहिबा को भी, और जाहिर है कि उसके बाद से पार्लियामेंट के अंदर कायदे इस इख्तलाफ नहीं है। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? देखिए, मैं ये जो सैलाब वाली बात है ना, 2010 में जब सैलाब आया था तो तब भी जरदारी साहब सदर थे, और वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते चीन चले जाया करते थे, और इसी तरह तनकीद हुआ करती थी कि जी के सैलाब आया हुआ है, ये चीन का दौरा कर रहे हैं। वो फिर हमें बाद में पता चला कि वो सी पैक के लिए काम हो रहा था, और वो फिर नतीजा सब के सामने आ गया। अब ये कि जी वज़ीर आज़म साहब चले गए हैं या सदर साहब जा रहे हैं, तो ना तो सदर साहब ने वो कुल्लियाँ करनी है पूरे सैलाब के पानी की, ना वज़ीर आज़म साहब ने कोई बंद जाके तोड़ने या खोलने हैं। ये सिस्टम है, चल रहा है। मुझे अली मीन गंडापुर साहब का वो वाला जुमला याद आ रहा है कि जी मैंने कोई तंबू तो नहीं देना था वहाँ पे। तो कम से कम इस तरह की गुफ्तगू जो है वो ना सदर साहब ने की है, ना बिलावल साहब ने की है, ना ही मरियम बीबी ने की है, और ना ही शहबाज शरीफ साहब ने की है, कि ये जेस्चर होता है। अब आज मैं देख रहा था कि वहाँ पर सलमान रफीक साहब भी थे, वहाँ पर एक दो और वुज़रा थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी। तो वो वहाँ पर काम कर रहे थे और काम नज़र भी आ रहा था। कल हमने तनकीद भी की थी इस सारे इशू के ऊपर कि वहाँ पर जिस तरह लोगों को प्राइवेटली जो है इनखला करने के लिए कश्तियों वाले 35-40 हज़ार रुपया ले रहे हैं, तो वहाँ पर आज वो एसी जो है वो मुअत्तल भी हो गया। और कल जो वो थोड़ी सी हार्श टॉक भी हुई थी ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की एक पुलिस वाले के साथ, कि आप लोगों से शनाख्ती कार्ड क्यों मांग रहे हैं। तो सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, और एक रिस्पॉन्सिव जो एटीट्यूड है वो है वहाँ पर लोगों का। और ये जो बैरूनी दौरे होते हैं, ये इनको इनके साथ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अदालत तो अदालत होती है। अदालत जो है वो आपको 1 मिनट की सजा दे,
یا آپ کو 10 منٹ کی سزا دے یا آپ کو 10 سال کی سزا دے، عدالت عدالت ہے۔ تو وہ پروسیجر ہے، وہ باقاعدہ جب ان کی اپیلیں کسی ہائی کورٹ سے منظور ہوں گی یا سپریم کورٹ سے منظور ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ بحال ہو جائیں گے۔ اب ہم سسٹم کو مطلب ایسا کیا کریں کہ سسٹم پاکستان تحریک انصاف کی یا ہمارے کچھ دوستوں کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے؟ سسٹم تو یہی ہے، اسی طرح ہی چلنا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح ہی چلا تھا، ایسے ہی چلے گا۔ تبدیلی کوئی آئی نہیں ہے، چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اب چیزوں کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشنز جو ہے، مگر عمران خان صاحب کی دور میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا تھا نا کہ ہائیبریڈ ہے، انہوں نے کہا نہیں تھا نا، یا تو نہیں انہوں نے چلے دوسرے الفاظ نظام ہے۔ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ باجوہ صاحب کے خلاف اس لیے ہیں کہ باجوہ صاحب میری حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اگر اس کی ٹرمینالوجی کے اوپر اعتراض ہے تو چلے، میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ آصف مدیر صاحب ہماری حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ یہ صبر آ جائے گا لوگوں کو۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہائیبرڈ سسٹم برا لگتا ہے تو پھر 2018 میں جو سسٹم تھا وہ بھی برا لگنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو سسٹم برا لگتا ہے، اس طرح کی کارروائیاں بری لگتی ہیں، تو پھر جو 2014 میں بھی ہو رہا تھا اس کو بھی آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اس وقت تو ہم جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے سارے بیٹھ کے۔ میں بالکل اس کے اوپر مزید بھی بات کرتی ہوں۔ تبدیل کرنا، ٹھیک بات ہے، اگر سسٹم تبدیل کرنا ہے تو پھر کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ نیپال کی مثالیں دی جا رہی ہیں، وہاں پہ ملٹری کو ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اتھارٹیرینزم کی طرف ہی زیادہ بڑھیں گے۔ ادھر جمہوریت تو پہلے ہی جتنی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب جو پاکستان کے اندر سیاست ہے وہ کس نہج پہ کھڑی ہوگی۔ چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصعب، اب سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر مستقل ایک پریشر ہے جو کہ بڑھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست پیچھے ریاست آگے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اگر خان صاحب کی بات نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ اور خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جائیں اور ان سے لوگوں سے بات کریں اور یہاں آپریشن جو ہے اس کی مخالفت کریں، تو یہ کس طرف انڈیکیشن ہے ان کی بار بار کہنے کی خان صاحب کے؟ دیکھیے، وہ تو ایک ان کی بہت ہی کلیئر کٹ پالیسی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت شروع سے ہے، جس کا ان کو فائدہ بھی ہوا۔ یعنی جو پی ٹی آئی کو جو رائز ملی 2011 کے بعد آنورڈز، اس میں ایک بڑا عمل دخل اس آپریشن کی مخالفت تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، میں جنرل کیانی کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اس حد تک صورتحال ہوئی کہ ایک مرتبہ جو ہے نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم سے ان سے یہ کہا گیا کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے یہ کہیں کہ عمران خان صاحب اگر اس آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی نہ کریں اس میں۔ پھر تھوڑی سی چینج جو ہمیں نظر آئی وہ جب اے پی ایس ہوا، اس کے بعد تبدیلی نظر آئی، لیکن بیسک ان کا جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا اس کے حوالے سے ایک فلسفہ ہے، وہ آپریشن کے خلاف ہے۔ اب وہ جو چیز نہیں جج کر پا رہے وہ یہ کہ ایک تو آپریشن کا نام جو ہے وہ ہمارے یہاں جس طریقے سے لیا جاتا ہے اس طریقے سے آپریشن ٹارگیٹڈ ہے، جنرل آپریشنز ہے، اور پھر جو ایکس فاٹا کے ایریاز ہیں ان کے اندر جو وہاں جو گریونسز ہیں وہ یہ کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ ان سے جو آپ سوات لے لیں، سوات میں چلے جائیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی تو ایک جو آپریشن ہو رہا ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یہ فل فلیشڈ آپریشن تو نہیں ہے اس وقت۔ پھر کیوں بار بار عمران خان صاحب یہ بات کریں؟ ہاں دیکھیے، دو چیزیں آسمہ، دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے سوات میں آج سے 1-1.5 سال پہلے جب طالبان نے اپنا دوبارہ جو ہے ان روڈز کرنے کی کوشش کی تو سوات کے لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے ان کے خلاف کھڑا ہوا، تو اس طرح اگر چیزیں ہوں گی تو عمران خان کے لیے پرابلم ہوگی۔ دوسری بات جو ابھی بات کر رہے تھے، عمران بھی بات کر رہے تھے، دیکھیے جو چیزیں ہوتی ہیں جب اس طرح کا نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپٹکس ہوتی ہیں۔
وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپٹکس. آپ نے مثالیں دیں, آپ کو یاد ہوگا, مجھے اس وقت کنٹری کا یاد نہیں آ رہا, جہاں بہت کافی تعداد میں مائنرز پھنس گئے تھے مائنز کے اندر. وہاں کے صدر اور ان کی اہلیہ جب تک ایک آدمی نکل نہیں آیا وہ وہاں بیٹھے رہے. وہ کچھ کر نہیں رہے تھے, وہ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے تھے, وہ کوئی تو اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپٹکس کاؤنٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ صدر زرداری اگر ایوان صدر میں بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا, یہ جو ریلیف ورک ہے وہ اس طرح جاری ہوتا. لیکن جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. میسیجنگ اگر زرداری صاحب جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, شاید بلاول صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. بلاول صاحب کیونکہ ابھی تو سندھ میں ایک کرائسس موجود ہے نا سندھ میں, اور بلاول بھٹو تو خود ڈائریکٹلی اس چیز کو وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو آپٹکس ہوتے ہیں کہ آپ کس ڈریس میں جاتے ہیں, اگر سیلاب آیا ہوا ہے تو یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے نظر آنے چاہیے, آپ کس طریقے سے عوام کے ساتھ جا کے مل جل کے ملتے ہیں. بالکل ایسا ہی چیزیں ہوتی ہیں, نوٹس کی جاتی ہیں, لوگ خود کو ریلیٹ کرتے ہیں. یہ بات تو ہے. اب دیکھیں نا, ابھی سیلاب کی کارروائیاں ہیں, آپ کی وزیر اعلیٰ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے ہر لفافے پہ ان کی تصویر ہے, ہر پیکٹ پہ ان کی تصویر ہے. جو کام اگر وہ کر بھی رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور دوسری جانب دیکھیں, آپ کے خواجہ سعد رفیق گئے, انہوں نے چیک بانٹتے ہوئے کیمرے بند کر دیے, تو آپ دیکھیں کہ سب نے تعریف کی. دیکھیے آسما صاحب, تو آپٹکس جو ہے, جو ابھی مصعب بات کریں, مگر آپٹکس یہی ہے. آپٹکس کی بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ تو مانیں نا کہ چیف منسٹر صاحبہ ہوں, پی ڈی ایم اے ہوں, پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں, خود نگرانی کر رہے ہوں, این ڈی ایم اے ہو, صوبائی وزراء ہوں, وفاقی وزراء ہوں, آپ کو کام کرتے ہوئے, فیلڈ پہ کرتے ہوئے, اس کے اندر ہاں کوئی کمی بیشی یقیناً ممکن ہے. کوئی کہے کہ بالکل ایک پرفیکٹ آپریشن ہو رہا ہے جس میں ہر انچ کور ہو رہا ہے, اتنے انپریسیڈنٹڈ فلڈز کے اندر کہیں نہ کہیں بالکل کمی بیشی کی گنجائش ہو سکتی ہے. مگر میرے خیال سے نہ اس طرح کا سیلاب پہلا آیا ہے اور نہ اس طرح کا رسپانس پہلے دیا گیا ہے جو اب صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے, وفاقی حکومت جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کری ہے کوارڈینیشن کا بھی. آپ نے دیکھا اس سے پہلے جب اب نارتھ پی, کے پی اور جی بی میں اور اے جے کے میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے سارے وزراء موبلائز کر دی تھے. ہمارے منسٹر کمیونیکیشن اویس لغاری صاحب گئے ہوئے تھے, سیکرٹریز گئے ہوئے تھے. یہ چیز دیکھے بغیر یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وفاقی سبجیکٹ ہے, جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے تو آن دا گراؤنڈ بھی کام ہو رہا ہے, وفاقی سطح پر بھی میسیجنگ ہو رہی ہے. دیز آر دا آپٹکس دیٹ میٹر. یہ پہلے بھی ہوئی ہیں, یہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گی. دیکھیے اور دوسری بات, آج اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی آج کا دورہ اور چند دن پہلے کا لے لیجیے, وہ کن چیزوں کے لیے گئے؟ چائنا میں ایس سی او سمٹ. آپ اس سال کے اندر پاکستان نے جو فورن محاذ پر, فورن پالیسی کے محاذ پر جس طرح کی ہم نے اسٹرینتھنگ دیکھی ہے, اس طرح کی آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے 2-2.5 سال پہلے. جو امریکہ کے ساتھ تعلقات آج ہیں, جب سائفر لہرایا گیا تھا آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ آج آپ کس طرح کے تعلقات ہوں گے. جو چائنا کب تک رہیں گے یہ ایک سوال ہے. میں مگر آسما صاحبہ بات یہ کہ پچھلے 6 ماہ میں آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں, آپ چائنا کے ساتھ دیکھیں, آپ قطر, یو اے ای, سعودی عربیہ, ہر ایک وقت میں آپ نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ آپ کے اسٹرینتھن ہوئے. اور آج اگر وزیر اعظم گئے ہوئے تھے تو وہ قطر کس لیے گئے ہوئے تھے؟ 2 دن پہلے جو بزدلانہ حملہ اسرائیل نے کیا اس کے اوپر پاکستان یکجہتی کے لیے گیا, پرائم منسٹر صبح گئے ہیں, شام کو واپس آ. تو دیکھیے یہ چیزیں فورن پالیسی سطح پر میٹر کرتی ہیں. یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری بھی ہے, اپنے آپ کو ہم گلوبل فوٹنگ پہ بھی جب مضبوط مزید کرتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے 6 ماہ میں کیا, اس میں ملک کے اور شہریوں کی بہتری. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ اور عمران سے دونوں سے سوال پوچھوں گی کہ اب ہونے کیا اگلے چند دنوں کے اندر, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت تو بہت مضبوط ہے, پی ٹی آئی کس طرح سے جو ہے وہ ایکٹ کرے گی, بیرسٹر گوہر کی طرف بات جاری ہے یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب ان ہوں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست کا رخ عطر کاظمی صاحب اب کہاں جا رہا ہے؟ ایک ڈیڈ لاک ہے, ایک وے فارورڈ نہیں ہے, اور پی ٹی آئی پارلیمانی سیاست سے بھی نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو پھر کہاں کھڑی ہوگی سیاست چند دنوں کے بعد؟ دیکھیں جس طرح پہلے بھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ 2018 میں یہ ہوتا تھا اور 2024 میں یہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں تو اگر سعودی عرب کے بھی کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پاکستان میں صحافی اس کی تصویریں لگاتے تھے کہ بھائی اس کے, تو آج کل کسی کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی بلال اظہر کیانی صاحب نے فرمایا کہ جی کام جو لوگ کچھ کر رہے ہیں تو لوگ نظر آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو نظر آ رہے ہیں,
کام نظر نہیں آ رہا. جو ادھر وہاں پہ جو حالت ہے, لوگوں کے نظر آنے سے تو فرق صرف نہیں پڑتا نا, کیا وہاں پہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا گیا. چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, مریم بی بی سیلاب سے پہلے وہ کتنے دن رہیں جاپان میں, جس دن وہ واپس آئیں مری چلی گئیں, واپس جب وہ لاہور پہنچی انہوں نے راوی میں کشتی میں بیٹھ کے ایک ٹرپ لیا. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آج جو میں نے ٹرپ لیا, پاکستان میں سیلاب آ چکا ہے, پنجاب ڈوب چکا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس سے پتہ چلا ہے کہ کشتیوں کے انجن ٹھیک نہیں ہیں, اپ سٹریم کشتیاں صحیح نہیں چل سکتی. میں نے اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھی کشتی میں, تو انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی کہ جب میں کشتی میں بیٹھی تو مجھے پتہ چلا اس میں کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے, ایمرجنسی لائٹ نہیں ہے اور انجن ٹھیک نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں گورنرز کا کہ سیلاب آ چکا اور وزیر اعلیٰ صاحبہ بیٹھی ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے. بلال آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے, پھر میں عمران کے پاس جاؤں, آپ اس پہ رسپونڈ ہو رہا ہے. جی بتحاشا, آپ نہ دیکھنا چاہیں تو نہ دیکھیں, مگر ہر جگہ پہ, اور میرے خیال سے اس طرح کی باتیں کر کے ہم ڈس سروس کرتے ہیں خاص طور پہ ان سارے اہلکاروں کو جو آن دا گراؤنڈ ہیں, چاہے وہ ریسکیو 1122 کا عملہ ہے, چاہے وہ پولیس کا عملہ ہے, چاہے وہ واسا کا عملہ ہے, چاہے وہ انتظامیہ کے لوگ ہیں جو دن رات ایک کر رہے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے لوگ, میں نے 1.5 مہینہ پہلے 1.5-2 مہینہ پہلے جیلم میں فلیش فلڈز ہمارے پاس آئے تھے, میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا, ایک جوان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو میرے خیال سے ہم ان ڈسکشنز کے اندر یہ بات نہ کریں, ایفرٹ ہو رہی ہے حکومتوں کی, وہ تو بیچارے نوکری کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے اطہر صاحب, آپ مجھے بتائیے, خیبر پختونخوا میں آیا ہے, میں اس طرح بات لے جانا چاہتا تھا, کہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب؟ ہم یہ بات نہیں کرتے, ہم نے صرف یہ کہ وفاقی حکومت جا کے رسپانس کرتی ہے, ہماری حکومت نے کام بھی کیا, آن دا گراؤنڈ کیا ہے, صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, اس کے اوپر اس لیے آپ سوال اٹھاتے ہیں. یہاں پہ کام ہو رہا ہے, رسپانس, لوگوں کے مال مویشی ڈوب گئے, لوگوں کے گھر گر گئے, اور کس نے کہا نہیں ڈوبا؟ آپ یہاں پہ اگر آپ کا یوٹیوب کا چینل پی ٹی آئی کی ترجمانی پہ چلتا ہے تو یہ وہ آپ کی ایسی بات نہیں. آپ یہ تسلیم, اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تسلیم کر کے, اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تسلیم کر کے کہ کام ہو رہا ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ کام ہو ہی نہیں رہا, اگر آپ یہ بات کریں الیکشن آ رہے ہیں اور وزیر بن کے بیٹھے ہیں, آپ آرٹیز ڈاؤن حکومت کی آپ نے ترجمانی کرنی ہے کیونکہ آپ کے پی ٹی آئی کا یوٹیوب چینل چلتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک آپ کو بلایا پی ٹی آئی کی, آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ نے بلال صاحب الیکشن آر کے قومی اسمبلی میں بیٹھے بالکل. اچھا میں اس بات کو, آپ آرٹیز ڈاؤن حکومت کی کر رہے ہیں, جو باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں, عمران خان صاحب ووٹ سے آئے تھے, بلال صاحب نے اپنے ٹکٹ نہیں بانٹے تھے, انہوں نے اپنے ٹکٹ نہیں بانٹے تھے. پہلے آپ صحافی ہیں تو آپ تسلیم تو کریں نا, آپ یہ بات تسلیم کریں, آپ کہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے غلط کیا, پہلے غلط کیا, دکھائیں اپنی آبجیکٹیوٹی. چھوڑ دیں, نہیں, میں نے آپ سے واضح سوال کیا ہے. آئی ایم سوری عمران شفقت صاحب, میں پلیز اب تھوڑی میری ریکویسٹ ہے, اس طرح لوگوں کو کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب آپ اپنی بات اپنے وقت پہ کرتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنی لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران شفقت صاحب چلے اب چھوڑ دیں اس کو, لیکن عمران شفقت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ترجمانی کرتے ہیں, ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. سر آپ باقی دو گیسٹ کو ٹائم دینے دیں نا, دہشت گردوں کے خلاف غلط بات کرتی ہے, عمران خان غلط کہتے ہیں کہ آپریشن روکو. چھوڑ دیں عمران شفقت صاحب پلیز, آپ جو ٹاکنگ پوائنٹ روزانہ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں وہی آپ یہاں پہ بول رہے ہیں, چھوڑ دیں آپ یار. اچھا جی, مجھے دکھا دیں. آئی ایم سوری, میرے پروگرام میں چونکہ لڑائی ہوتی ہے. اچھا کاظمی صاحب, میری آپ سے درخواست ہے, ختم ہو گئی تھی بات, اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر پھر بڑھا دیا ہے. اب عمران صاحب کیسے آپ کو لگتا ہے باغ دوڑ؟ نہیں پلیز آپ ایسے نہ کریں. یہ دیکھیں, یہ ہارا ہوا اب آپ دیکھیے نا, مجھے جس کو نا عوام نے ووٹ دی, یہ ہمیں یہ غلط بات ہے. آپ پی ٹی آئی کے لیے ترجمانی کرتے تھے لندن میں, عمران شفقت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ آئے گی؟ اوکے جی عمران شفقت سر. مجھے یہاں پہ چونکہ دونوں میرے دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھا بیٹھے ہیں, تو مجھے ذرا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی ہم پوچھ رہے تھے پی ٹی آئی کی سیاست پہ واپس آ جاتے ہیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے, کہ باغ دوڑ علی امین گنڈاپور صاحب کے ہاتھ میں ہے یا پھر آگے جا کے بیرسٹر گوہر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی بھی کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکے گا. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کے حالات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ عمران خان صاحب ہیں. جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور اسی طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے. ابھی جو بات ہوئی تھی کہ جی پارلیمنٹ بڑی وہ ایفیشینٹ ہے, پارلیمنٹ کب جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے پاکستان میں؟ میں نے جو پہلے بات آپ سے کی تھی, صرف گزارش یہ ہے کہ اگر تو ہمیں اپنی اپنی پین کے اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو دیکھنا ہے تو پھر ایک الگ کہانی ہے. پاکستان میں تو ایک ہی طرح کی چیزیں چلتی ہیں اور مدر صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ جی نہیں چلنی چاہیے ایسے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر چلنی نہیں چاہیے. مصعب آپ کیا کہیں گے سر, لاسٹ ورڈ جو عمران کہہ رہے ہیں کہ چلتی ایسے رہی ہیں, کب تک چلیں گے؟
देखिए, जो हम हाइब्रिड की टर्म तो हमने 2018 में सुनी थी, लेकिन हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में 88 ऑनवर्ड्स हमें नज़र आया। और चीज़ ये है कि जमहूरियत को किसी भी जमहूरियत हाइब्रिड हो नहीं सकती, या तो जमहूरियत होती है या नहीं होती। आप ये तो बहस कर सकते हैं जमहूरियत में कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं होती। और इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, सारी सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा। सबने गलतियां की हैं, सबने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, सबने जो है एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन इसको अब सियासी जमातों को डायलॉग के जरिए इसको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सिविलियन बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी आपका।